ہاں جی، السلام علیکم بھائی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں آپ؟ میرا نام سید عبداللہ بن زبیر ہے۔ جی سر، حکم کریں۔ بہت سی جگہ پر بہت سی احادیث کی کتاب میں، بخاری، صحیح مسلم میں، مشکات المصابیح کے اندر، جیسے ذکر ترمذی کے اندر بھی بہت سی احادیث ہوتی ہیں، پھر اس حدیث کی ٹائپس ہیں، جیسے ضعیف ہو گئی یا پھر حدیث قدسی ہو گئی۔ میں نے میجورٹی دیکھا ہے، میں خود بھی اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں، 4.5 5 سال میں تفسیر کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں، یہاں پہ بہت سے علماء کے پاس بھی پڑھا ہے، دیکھا ہے میں نے پڑھا۔ اس ٹائم عرصے کے اندر کوئی ایک حدیث بھی انہوں نے کبھی ہم سے وہ ذکر نہیں کی، نہ ہمیں بتائی جو حضرت علی علیہ السلام، مولا علی سے روایت کی ہو۔ ہمیشہ میں پہلے کی چیز دیکھتا تھا، سوچا تھا، میں کہتا یار ایسا کیوں ہے، یا پھر امام جعفر سے ہو یا امام باقر سے ہو، کہ کوئی ان کی روایت نہیں۔ اور جو حدیث میں نے ڈھونڈی یا میں کسی طرف گیا تو اس کے اوپر سند لگا دیتے کہ یہ ضعیف ہے۔ کیا آپ مجھے ہم۔ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا؟ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے احادیث کو یہ لوگ ضعیف قرار دیتے ہیں، یہ پوچھا آپ نے؟ ہاں ہاں، جی جی، یہ اول تو ذکر ہی نہیں کرتے، اور جو ان کی روایت ہوتی ہے یا امام جعفر کا ذکر نہیں کرتے، کوئی حدیث آ جائے تو اس کو اتنا کوئی پریفر نہیں کرتے۔ جیسے ابھی مشکات المصابیح کی میں نے آپ کو مثال دی، اس کے اندر بھی آپ صحیح حدیث پہ کلک کریں گے یا پھر آپ ضعیف پہ جائیں گے تو وہ اس کو بھی ضعیف ہی کہتے ہیں۔ یہ جو حدیث میں نے بھی ہم۔ پڑھی ہے 100% سچ ہے، کیونکہ ہمارے سامنے بھی یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، اور ہم بھی بچے نہیں ہیں، دماغ کھلتا ہے بندہ، اللہ پاک اس کا دماغ ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بھی وہ ضعیف ہی قرار دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ؟ جی، اس کی وجہ بغض علی علیہ السلام ہے یا اس کی وجہ کچھ اور ہے؟ ایسا دیکھیں، کیوں ہے مطلب؟ میں آپ کو اپنے قتیبہ کا وہ بیان سنانا چاہ رہا تھا۔ یہ کتاب فضائل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا للحافظ حاکم النیشابوری، یہ کتاب چھپی ہے قاہرہ مصر میں سنہ 2008 میں۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں مصنف کے جو اس کتاب کے مصنف یعنی حاکم نیشابوری کے جو مقدمہ ہے، اس میں یہ حاکم کا مقدمہ ہے۔ حاکم فرماتے ہیں ہم ایک ایسے زمانے میں رہتے ہیں، ان زماننا قد خلفنا فی رعات یتقرب الناس الیہم ببغض آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ایک ایسے زمانے میں رہتے ہیں کہ ہمارے جو بادشاہ لوگ ہیں، لوگ ان سے تقرب جو مانگتے ہیں، لوگ ان کو اس طریقے سے خوش کرتے ہیں، بغض اہل بیت علیہ السلام سے۔ جو بادشاہ لوگ ہیں، جو خلفاء ہیں، وہ کن سے زیادہ راضی ہوتے ہیں؟ جو زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہوں، اور لوگوں کو بھی یہی پتہ ہے، علماء کو پتہ ہے یہی۔ تو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کرتے ہوئے وہ بادشاہوں کو اپنے آپ سے خوش کرتے ہیں، والوضع عنہم، اور اہل بیت علیہ السلام کو نیچا دکھاتے ہیں علماء، تاکہ بادشاہوں کو، خلفاء کو، وزراء کو راضی کیا جائے۔ فَكُلُّ مَن يَتَوَسَّلُ إِلَيْهِمْ فَتَوَسُّلُهُ بِذِكْرِ الْآلِ بِمَا قَدْ نَزَّهَهُمُ اللَّهُ عَنْهُ، جو بھی شخص بادشاہوں سے، خلفاء سے تقرب مانگتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کو ان چیزوں کے ساتھ ذکر کرے جن سے اہل بیت علیہم السلام مبرہ ہیں، پاک ہے، اللہ نے ان کو پاک کیا ہے۔ عیب نسبت دیتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کو تاکہ ان کو کیا ہو جائے؟ بادشاہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ وَإِنْكَارُ كُلِّ فَضِيلَةٍ تُذْكَرُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ، بادشاہوں کو علماء کیسے راضی کرتے ہیں کہ ہر فضیلت کا انکار کرو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بادشاہ لوگ، خلفاء لوگ، بنی امیہ، بنی عباس، یہ اہل بیت علیہ السلام کے بڑے بالکل انکاری ہیں، دشمن ہیں، تو بالکل ان کے فضائل کا انکار کرو۔ واللہ المستعان علی ذالک، ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں اس مسئلے پر۔ کہتے ہیں وَإِن يُبْدِلَنَا بِالْخَوَارِجِ خَيْرًا مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہوں سے خوارج کو ہمارے بادشاہ بنا دیتے بہتر ہوتا، کہ کم از کم وہ کلم کھلا جو ہے اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں، پتہ چل جاتا۔ بالکل، اچھا، معاذ پھر میں اللہ، آپ کی خدمت میں ایک اور ان کا دکھا دوں، حافظ ابن قتیبہ کا یہ کتاب ہے الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجہمیۃ والمشبہہ، تالیف عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ الدینوری، چاپ دار الرایہ، کتاب چھپی ہے سنہ 1991 میں۔ کہاں پہ چھپی ہے؟ ریاض میں چھپی ہے۔ اچھا، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 54 میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 54 ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ یہ کوئی شیعہ نہیں ہے، بہت بڑے محدث ہیں، یہ اس کی وفات ہے سنہ 260 255، اس طرح بخاری جیسا ان کی وفات، یا سنہ 276، اس طرح بخاری کا ہم عصر ہے، یہ بخاری مسلم کا۔
وتحامى كثير من المحدثون أن يحدثوا بفضائله كرم الله وجهه. بہت سارے محدثین نے اعراض کیا ہے، اجتناب کیا ہے کہ علی علیہ السلام کرم اللہ وجہہ کی فضائل نقل کریں، او ان یظہروا ما یجب له، یا امیر المؤمنین علیہ السلام کا وہ فضائل بیان کریں جو واجب فضائل ہیں، جو حقوق علی علیہ السلام کے واجب ہیں ان کو وہ اظہار کریں. وَكُلُّ تِلْكَ الْأَحَادِيث لَهَا مَخَارِجُ صِحَاحَ، اور یہ سب احادیث جن کو محدثین نقل نہیں کرتے، یہ سب صحیح احادیث ہیں، ان کے فضائل میں چھپا لیتے ہیں. وَجَعَلُوا ابْنَهُ الحسین علیہ السلام خارجيا شاقا لعصى المسلمین حلال الدم. اور ہمارے محدثین نے فتویٰ دیے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام خارجی تھے، انہوں نے مسلمانوں میں اختلاف ڈالا ہے، وہ حلال الدم تھے. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے من خرج علی امتی وهم جميع فاقتلوه کائنا من کان، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو امت پہ خروج کرے اور امت متحد ہوں تو وہ جو بھی ہو اس کو قتل کرو. وسووا بینہ فی الفضل وبین اہل الشورى، اور ہمارے علماء علی علیہ السلام اور طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، عثمان ابن عفان، ان کی فضیلت میں کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک جیسے. کیوں؟ لأن عمر لو تبین له فضله لقدمه علیہم، کیونکہ عمر نے ان کو سب کو ایک جیسا رکھا ہے، ایک نظر سے دیکھا، ان کو سب کو ایک ہی شورا میں رکھا. ولم يجعل الامر شورى بینہم، اگر عمر کو پتہ ہوتا کہ علی علیہ السلام افضل ہیں طلحہ سے، زبیر سے، عثمان سے، تو کیوں شورا بنایا؟ تو علی علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیتے. تو عمر نے جب ان کو چھ کو ایک جیسا رکھا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی رتبے پر ہیں. وَأَهْمَلُوا مَنْ ذَكَرَهُ أَوْ رَوَى حَدِيثًا مِنْ فَضَائِلِهِ، اور ہمارے محدثین کا یہ شیوہ رہا ہے کہ جو بھی شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کو نقل کرے یا ان کے متعلق حدیث نقل کرے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی حدیث نقل نہیں کرتے. حتی تحامى كثير من المحدثون ان يتحدثوا بها، یہاں تک کہ بہت سارے محدثین علی علیہ السلام کے فضائل نقل نہیں کرتے. وعنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص ومعاویہ كأنهم لا يريدون بذلك وانما يريدونه، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ علی علیہ السلام کے فضائل نقل نہیں کرتے، لیکن علی علیہ السلام کے جو دشمن تھے جنہوں نے ان سے لڑائی کیا ان کے فضائل کو جمع کرتے ہیں. جیسے عمرو بن العاص المعاویہ، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ عمرو بن العاص یا معاویہ سے ان کو محبت ہے، ان کا مقصد امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے دشمنی ہے، کہ ان کے دشمنوں کے فضائل کو بڑا چڑھا کے پیش کرو تاکہ اور ان کے فضائل کو پیش نہ کرو. فإن قال قائل، اگر کوئی ہمارے محدثین سے یہ کہہ دے اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی علی علیہ السلام تھے، وابو سبطیہ الحسن والحسین، اور وہ حسن و حسین علیہ السلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں، ان کے والد کون ہیں؟ علی علیہ السلام ہیں. واصحاب الکساء، اصحاب کساء کے والد کون ہیں؟ علی علیہ السلام ہیں. اصحاب کساء کون ہیں؟ علی، فاطمہ والحسن والحسین، یہ اصحاب کساء ہیں سلام اللہ علیہم. تمعرت الوجوہ وتنکرت العیون، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں جو ہیں غضبناک ہو جاتی ہیں. وطرت حسائق الصدور، اور ان کے سینے بڑپنے لگتے ہیں غضب سے. وإن ذكر ذاكر قول النبي صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي عليه السلام مولاه وأنت مني بمنزلة هارون من موسى وأشباه هذا، اور اگر کوئی شخص یہ حدیث کا ذکر کرے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من كنت مولاه فعلي عليه السلام مولاه أنت مني بمنزلة هارون من موسى، اور اس جیسے احادیث کو التمسوا لتلك الأحاديث المخارج لينتقصوه ويخبسوه حقه، کیا کرتے ہیں؟ اس احادیث کو کہتے ہیں تعویل کرتے ہیں، اس کے معنی کچھ اور ہے، تاکہ لیتنقصوه ويبخسوه حقه، تاکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے نمبر کو، ان کے لیول کو نیچے لائیں اور ان کو معمولی بنا دیں، ایک معمولی آدمی بنا دیں. ان احادیث کو ایسے معنی کریں گے اس احادیث کے کہ اس کے خود کوئی خاص معنی نہیں بنتے، کوئی خاص مقام فضیلت نہیں ہے. کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ بغضا منہم للرافضہ، شیعوں کی دشمنی میں، شیعوں کے ضد میں آ کر، کہ اگر ہم ان حدیث صحیح حدیث کو مان لیں اور اس کے صحیح حدیث کی جو معنی بنتا ہے اس کی تصدیق کریں تو پھر یہ شیعہ مذہب صحیح ہو جائے گا. شیعوں کے ضد میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث کا یا تو انکار کریں گے، چھپائیں گے، یا اگر مجبور ہو کر نقل بھی کرنا پڑے نا، کسی اور نے نقل کیا تو پھر اس کو ایسے معنی کر دیں گے کہ اس امیر المؤمنین علیہ السلام کی دشمنی میں اور شیعوں کی دشمنی میں. جی.
اور مزید بولیں بھائی، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اچھا جی بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف